ایک ٹیلی ویژن چینل کے اونر نے جو ہے وہ بڑی دھماکے دار قسم کی پریس کانفرنس کی ہے. مجھ سے پی ٹی آئی کے لوگوں نے رشوت مانگی ہے. ایک فیک نیوز کے اوپر تجزیے پہ تجزیے دیے جا رہے ہیں. علی امین گنڈا پور کے گھر پر اینٹی کرپشن چھاپا مارا. متاثرین کی امداد کا سامان جو ہے برآمد کر لیا گیا. ایک اور بری خبر ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. پاکستان تحریک انصاف کا بندہ دھاندلی کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب اپنے یا اپنے بیٹے کے ٹکٹ کے لیے جو ہے وہ ڈسکشنز کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے نواز شریف صاحب سے. نواز شریف صاحب کو یہ تجویز کی گئی ہے کہ آپ پاکستان واپس نہ آئیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، بڑی انٹرسٹنگ خبریں اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. ایک تو آپ کو بتاؤں گا کہ فیک نیوز کے اوپر فیک تجزیے بھی کس طرح دیے جاتے ہیں. یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے، آپ کے ساتھ اس کو بھی شیئر کرنا ہے. اور ایک ٹی وی مالک نے ایک ٹیلی ویژن چینل کے اونر نے جو ہے وہ بڑی دھماکے دار قسم کی پریس کانفرنس کی ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف. یہ معاملہ کیا ہے اور کیوں یہ پریس کانفرنس کی گئی ہے؟ بڑے سنگین قسم کے الزامات لگائے گئے اور انہوں نے کہا کہ جی مجھ سے پی ٹی آئی کے لوگوں نے جو ہے وہ رشوت مانگی ہے. یہ اس قسم کا الزام جو ہے ان کی جانب سے لگایا گیا. اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تو اینڈ تک یہ ویڈیو جو ہے وہ ضرور دیکھیے گا. یہ ساری انٹرسٹنگ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. 7,98,000 سبسکرائبرز تک اب ہم پہنچ چکے ہیں. صرف تقریباً میرے خیال میں اب 1100-1200 سبسکرائبرز اور رہ گئے ہیں کہ 8 لاکھ سبسکرائبرز کا ٹارگٹ جو ہے ہمارا اچیو ہو جائے گا. میرے خیال میں اگلے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر اب ہم اپنا 8 لاکھ سبسکرائبرز کا ٹارگٹ اچیو کرنے لگے ہیں. تو اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کا بٹن دبائیے، بیل آئیکن پریس کیجئے اور آل ویڈیوز کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشنز ملے. اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن جو ہے وہ ضرور پریس کیجئے گا. چلیں جی جلدی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں. ایک تو جناب اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کرپشن اور توشہ خانہ کیسز میں رجسٹرار آفس نے دونوں درخواستوں کو اعتراض کے ساتھ بدھ کو یعنی کہ آج سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے. عمران خان کی عدم پیروی پر درخواست سے ضمانت خارج کرنے کے خلاف دائر درخواستوں پر اعتراض کی سماعت چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس بابر ستار پر مشتمل ڈویژن بینچ کرے گا. درخواست گزار نے موقف اختیار کیا ہے کہ احتساب عدالت نے عدم پیروی پر ضمانت کی درخواستیں خارج کی. 10 اگست 2023 کا احتساب عدالت کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے. درخواست گزار نے استدعا کی کہ فیصلہ آنے تک عمران خان کی عبوری ضمانت منظور کی جائے. خیال رہے کہ احتساب عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت کی درخواستیں عدم پیروی پر خارج کی تھیں. اس کے علاوہ جناب اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کی بہنیں علیمہ خان، عظمیٰ خان اور اہلیہ بشرا بی بی سے ان کی ملاقات ہوئی ہے کل. اور بشرا بی بی کے اڈیالہ جیل میں پہلی بار عمران خان صاحب سے یہ ملاقات ہوئی ہے. اس سے پہلے اٹک جیل میں ان کی ملاقاتیں ہو رہی تھیں. فیملی سے ملنے کا دن تھا تو اس وجہ سے یہ کل یہ جو ہے یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں. اچھا جی، سب سے پہلے تو یہ ایک تصویر دیکھیے. یہ جناب کل سوشل میڈیا کے اوپر یہ پھیلنا شروع ہوا. فیصل واڈا کی تصویر لگا کے اس میں لکھا ہوا تھا چیئرمین پی ٹی آئی کو پہلے سے دل کا تکلیف تھا. اور فیصل واڈا نے بڑا دعویٰ کر دیا اور اے آر وائی نیوز جو ہے وہ یہ نیچے لکھا ہوا تھا. تو یہ سوشل میڈیا کے اوپر پھیلنا شروع ہو گیا. اچھا، کسی عقل کے اندھے نے یہ تک نہیں چیک کیا کہ بھائی وہ اگر تو یہ اے آر وائی نے بنایا بھی ہے. پہلی بات تو میرے خیال میں اے آر وائی کے پاس اچھے کاپی ایڈیٹرز ہیں، لیکن کسی نے اس حد تک بھی نہیں دیکھا کہ یار اس میں اردو بھی صحیح لکھی ہوئی ہے کہ نہیں. مطلب چیئرمین پی ٹی آئی کو پہلے سے دل کا تکلیف تھا. دل کی تکلیف ہوتی ہے، دل کا تکلیف تھا. مطلب میں کیا کہوں، یہ کون ہوگا جس نے یہ لکھا ہوگا. تو یہ جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو گیا کہ جناب فیصل واڈا نے یہ کہہ دیا صرف اس وجہ سے کہ فیصل واڈا کی تصویر لگی ہوئی. میں اس لیے کہتا ہوں یہ کسی لونڈے لپاڑے کا کام ہے. یہ ہے وہ لونڈے لپاڑے. یہ جو مجھے اکثر پوچھتے ہیں لوگ لونڈے لپاڑے کون ہے کہ لونڈے لپاڑے جو اس قسم کی فضولیات جو ہے نا فیک نیوز بناتے ہیں اور اس کے بعد اس کو پھیلاتے ہیں. فیصل واڈا تک جب ایکچولی یہ پہنچا تو فیصل واڈا نے اس کو ٹویٹ کیا پھر یہی لگا کے کہ نہ میں نے ایسا کوئی گھٹیا بیان دیا ہے، نہ کسی چینل پر ایسی گفتگو کی ہے. جس نے پروپیگنڈا کیا ہے وہ کرتا رہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں. جو بات کرتا ہوں ڈنکے کی چوٹ پر کرتا ہوں. یہ سراسر پروپیگنڈا اور فیک گرافک ہے. انہوں نے یہ کہا بھی. اب لیکن ہوا کیا کہ چونکہ اب یہ پھیلنا شروع ہو چکا تھا، اب ذرا اس پہ رد عمل نمبر 1 ذرا چیک کریں. شہباز گل صاحب انہوں نے جناب ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ اگر یہ بیان واقعی دیا گیا ہے تو سراسر جھوٹ ہے. اگر انہوں نے یہ ڈسکلیمر بیچ میں ڈال دیا. خان صاحب کو کسی قسم کا دل کا مسئلہ نہیں ہے، نہ تھا کبھی. لگ رہا ہے اب یہاں سے شروع ہوتی ہے کنسپریسی تھیوری. مطلب ایک تو پہلے خود بھی کنفرم نہیں ہے کہ یہ بیان دیا گیا یا نہیں دیا گیا، لیکن پھر انہوں نے کہا چلو میں وچ کنسپریسی تھیوری تے پاواں نا. لگ رہا ہے ان کی زندگی کو خطرہ ہے. اب کہیں کوئی ایسا زہر نہ دیا جائے جس سے دل کا کوئی مسئلہ بنے، قوم جاگ جائے. یہ سب خطرناک ہے. اچھا، بات ہوئی نہیں ہوئی
ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی لیکن انہوں نے یہ بھی نہیں کشت کیا کہ ذرا ایک دفعہ چیک کر لیں کہ بھائی یہ کہاں پہ فیصل واڈا نے کہا ہے, کہیں پہ کسی ٹاک شو میں کہا ہے, کوئی ویسے میڈیا ٹاک کے اندر یہ گفتگو ہوئی ہے, کوئی ٹویٹ کیا ہے, نہ بس ہم نے بیٹھ کے ایک فلائر دیکھ لیا, انہوں نے کہا یہ میرا تجزیہ لے لو, 1.5 کلو میرا تجزیہ رکھ لو اپنے کو ہیں. اور ساتھ ہی انہوں نے کنسپیریسی تھیوری بھی بیچ میں ڈال دی کہ بھائی کوئی ایسا زہر دے دیا جائے جس سے دل کی تکلیف جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اللہ ان کو صحت دے عمران خان صاحب کو. حماد اظہر صاحب نے پھر بیچ میں چھلانگ ماری, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو کہ روپوش ہیں اور اب تو اشتہاری بھی قرار دیے جا چکے ہیں, انہوں نے ٹویٹ کیا, حکام اس معاملے پر فوری وضاحت دیں, یہ ایک انتہائی حساس معاملہ ہے اور ابھی تک خان صاحب کے کھانے کے حوالے سے ان کی قانونی ٹیم کو مطمئن نہیں کیا گیا. فیصل واڈا کے بیان سے پورے ملک میں مزید تشویش کی لہر دوڑ پڑی ہے. فیصل واڈا کا وہ بیان جو کہ ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے, اور تشویش پھیل چکی ہے, ٹھیک ہے. ایاز امیر صاحب سینئر صحافی, انہوں نے بھی ٹویٹ اس کے اوپر کیا. انہوں نے کہا عمران خان کے لیے فیصل واڈا کے دل کی بیماری کے بیان کو ہلکا نہ لیں اور سیریسلی لیں, جو کہ ایک فیک بیان ہے, ٹھیک ہے. تھوڑا پیچھے جائیں اور ایف آئی اے کے ڈاکٹر رضوان کی موت کو یاد کریں, آپ کو سب سمجھ آ جائے گا. یعنی ان کے مطابق, ایاز امیر صاحب کے مطابق, ڈاکٹر رضوان کی موت بھی جو ہے وہ غیر طبعی موت تھی. ان کے آبویسلی یہی کنکلوڈ کیا جا سکتا ہے. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جب خان کو جیل لایا گیا, میڈیکل ہوا, تب تو یہ نشہ بھی ثابت نہ کر سکے اور سب فٹ کی رپورٹ تھی. پھر اڈیالہ منتقلی پر بھی سب ٹھیک, اب کیسے ہو گیا, ٹھیک ہے. مطلب یہ اسی چیز کے اوپر جو ہے نا وہ پورا پیرامڈ جو ہے وہ ڈرا ہو رہا ہے ایک فیک نیوز کے اوپر, ایک فیک نیوز کے اوپر تجزیے پہ تجزیے دیے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ نہیں چیک کرنا کہ بھائی ادھر ایک دفعہ دیکھ تو لو, اے آر وائی کو کال کر لو, چلو فیصل واڈا کو چھوڑو نا, اے آر وائی کو فون کر کے پوچھ لے بھائی یہ کہاں سنا ہے آپ نے یہ بیان, یہ کدھر دیکھا ہے آپ نے یہ بیان. اس کے بعد آپ 100 دفعہ تجزیہ دیں, اپنا انالیسس دیں, اپنا پوائنٹ آف ویو دیں, بے شک دیں, لیکن اصل نیوز کے اوپر تو بھائی دے دینا, ٹھیک ہے. تو یہ جناب یہ پچھلے 24 گھنٹے میں جو ہے نا وہ یہ کام چلتا رہا. اچھا جی, تحریک انصاف نے جناب عمران خان صاحب کا آج سائفر کا معاملہ جو ہے وہ سنا جانا ہے, اور وزارت قانون نے پہلے ہی کہہ دیا کہ اڈیالہ جیل کے اندر ہی عدالت لگے گی اور یہ کیس وہاں سنا جائے گا. تو تحریک انصاف نے جیل میں ٹرائل کا وزارت قانون کا یہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ مسترد کر دیا. پی ٹی آئی کے ترجمان کا کہنا تھا کہ سائفر مقدمے کو خاص طرز پر چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. دستور کا آرٹیکل 10A ہر شہری کو منصفانہ سماعت کا حق دیتا ہے. ترجمان نے کہا کہ سائفر مقدمے میں بھی طے شدہ فیصلے کے مطابق ٹرائل آگے بڑھایا جا رہا ہے. ترجمان کا کہنا تھا کہ چیئرمین اور وائس چیئرمین کے خلاف مقدمے کی کھلی عدالت میں سماعت کی جائے. پارٹی ترجمان نے چیف جسٹس پاکستان سے مطالبہ کیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کا نوٹس لیا جائے. سو پی ٹی آئی از ناٹ ٹو ہیپی کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے اندر کیوں ہو رہا ہے. اب یہاں پہ جو اس کی دوسری آرگومنٹ ہے, دوبارہ جس طرح میں کہتا ہوں نا ٹیبل دوسری سائڈ پہ آگے بیٹھو, اگر اسی چیز کو دوسری سائڈ سے دیکھا جائے تو ایک جگہ آپ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو سیکیورٹی کے مسائل ہیں اور سیکیورٹی کے ان کے ایشوز ہیں, تو خدا نہ خواستہ کوئی لائف اٹیمپٹ جو ہے وہ جیل سے عدالت میں لاتے ہوئے یا عدالت سے واپس لے جاتے ہوئے بھی تو ہو سکتا ہے. تو جیل کے اندر ان کی میرے خیال میں سیکیورٹی کم از کم کافی زیادہ انشور کی جا سکتی ہے, اور یہ خود پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ جی ان کی جان کو خطرہ ہے. سو دوسرا پوائنٹ آف ویو اس کے اوپر یہ ہے کہ بہتر ہے کہ جو کچھ بھی ہو. ہاں البتہ میں اس کے اندر یہ میرا پوائنٹ ضرور ہے کہ صحافیوں کو کور کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. صحافی جو ہے وہ جتنے بھی صحافی اس کو جا کے دیکھنا چاہتے ہیں وہ کور کریں, تاکہ آپ کو ایک نیوٹرل پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ ضرور ملے کہ ایکچولی پروسیڈنگس چل کس طرح رہی ہیں. لیکن یہاں پہ ایف آئی اے نے کہا ہے کہ جی اس کو ان کیمرہ کریں کیونکہ سینسٹیو ایشو بہت ہے, اور مطلب ایک ٹاپ سیکرٹ ڈاکیومنٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے, تو اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کیمرہ ہونا چاہیے. اب یہ بھی ایک قانونی مسئلہ ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جنگ نے اس کو رپورٹ کیا. پہلے میں سورس بتا دوں. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی امین گنڈاپور کے گھر پر اینٹی کرپشن کے محکمے نے جناب چھاپہ مارا اور متاثرین کی امداد کا سامان جو ہے برآمد کر لیا گیا. اب یہ متاثرین جو ہے سیلاب متاثرین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کا سامان جو ہے وہ علی امین گنڈاپور کے گھر سے ملا ہے. ڈیرہ اسماعیل خان میں علی امین گنڈاپور کے گھر سے متاثرین کی امداد والے 25 ٹینٹ برآمد ہوئے ہیں, جن میں 17 ٹینٹ UNHCR جو ریفیوجیز کے لیے جو یونائٹڈ نیشنز کی شاخ ہے جو کام کرتی ہے اس کے 17 ٹینٹ, اور 7 ٹینٹ جو ہیں وہ PDM میں جو پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ان کے 7 ٹینٹ بھی وہاں سے برآمد ہوئے ہیں. اینٹی کرپشن حکام کے مطابق سامان کو غیر قانونی طور پر علی امین گنڈاپور نے گھر میں رکھا ہوا تھا. اس حوالے سے علی امین گنڈاپور کا یہ کہنا ہے کہ ٹینٹ ذاتی ملکیت ہیں اور میں نے بازار سے خریدے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ حکومت کے پاس ریکارڈ ہوگا کہ یہ ٹینٹ PDM میں
اور وفاقی حکومت نے کسے ایشو کیے. اب اس ساری چیز کے اندر سوال یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ٹینٹ ہے میں نے بازار سے خریدے ہیں. اب میرا سوال یہ ہے کہ بھائی آپ نے یہ UNHCR کے جو 17 ٹینٹ ہیں اور PDMA کے 60 ٹینٹ جو ہیں بازار سے کیوں خریدے ہیں آپ نے؟ مطلب آپ کو نظر آ رہا ہے یہ غیر قانونی کام ہے نا. ظاہری بات ہے یہ ڈونیشنز کے ٹینٹس ہیں, آپ ڈونیشن کا سامان بازار سے خرید رہے ہیں جا کے. یہ اٹ سیلف بڑی عجیب سی بات ہے نا کہ آپ کو تو ایکچولی پکڑنا چاہیے ان لوگوں کو کہ بے شرمو تمہیں شرم نہیں آتی, یہ تو سیلاب متاثرین کے ٹینٹس ہیں, تم لوگ بیچ رہے ہو ان کو بیٹھ کے, آپ کو تو ان لوگوں کو پولیس کے حوالے کرنا چاہیے تھا, آپ نے جا کے ٹینٹ وہاں سے خرید لیے. بڑی عجیب سی بات ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور بری خبر ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. آزاد جموں کشمیر اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کی مزید ایک نشست کم ہو گئی ہے. رکن اسمبلی چودھری مقبول گجر الیکشن میں دھاندلی کے جرم ثابت ہونے پر نشست سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. مسلم لیگ نون کے امیدوار چودھری اسماعیل نے LA 35 جموں 2 کے نتائج میں دھاندلی پر درخواست دی تھی اور الیکشن ٹریبیونل نے دھاندلی ثابت ہونے پر انتخاب کالعدم قرار دے دیا. یعنی پاکستان تحریک انصاف کا بندہ دھاندلی کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے. الیکشن ٹریبیونل کی جانب سے PTI کے امیدوار چودھری مقبول گجر کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن بھی منسوخ کر دیا گیا ہے. ٹریبیونل کی جانب سے جاری کردہ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ LA 35 جموں 2 کا انتخاب کالعدم قرار دے کر دوبارہ کرایا جائے. ٹریبیونل نے الیکشن کمیشن کو دھاندلی میں ملوث اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا بھی حکم دیا ہے. اب لگتا ویسے مجھے یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پہ دوبارہ انتخاب کرائیں گے تو شاید PTI دوبارہ جیت جائے گی. جو اس وقت صورتحال جس طرح ویو چل رہی ہے مجھے لگتا ہے PTI دوبارہ جیت جائے گی. لیکن آبویسلی اٹ از ویری امبیرسنگ کہ آپ کا امیدوار جو ہے وہ دھاندلی کرتے ہوئے پکڑا گیا. عمران خان صاحب نے ذہن میں رکھیے گا دھاندلی کے خلاف 126 دن کا دھرنا دیا تھا 2014 میں, تو اب اپنا بندہ جو ہے وہ دھاندلی کرتا ہوا پکڑا گیا ہے. اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ کے جج سلطان تنویر احمد نے حفیظ اللہ نیازی کی حسان احمد نیازی سے ملاقات کے حوالے سے درخواست پر سماعت کی. یہ حسان احمد نیازی وہی عمران خان صاحب کا بھانجا اور حفیظ اللہ نیازی صاحب کا بیٹا جسے گرفتار کیا جا چکا ہے 9 مئی کے معاملات کے حوالے سے. یہ وہی ہے جس نے پتلون لہرائی تھی کور کمانڈر ہاؤس کے باہر, تو اسے گرفتار کیا جا چکا ہے. لیکن اس کی ملاقات اپنے والد حفیظ اللہ نیازی صاحب سے اب تک جو ہے وہ نہیں ہو سکی. تو حفیظ اللہ نیازی صاحب نے اس سلسلے میں پٹیشن فائل کی تھی لاہور ہائی کورٹ میں, اس کیس کی سماعت ہوئی ہے. اس میں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل غلام سرور نے عدالت کو بتایا کہ ان کا IG پولیس سے رابطہ نہیں ہو سکا اور انہیں درخواست گزار اور زیر حراست فرد کے درمیان رابطے کے حوالے سے ہدایات لینے کے لیے مزید وقت درکار ہے. ان کے بیان پر نیازی صاحب کے وکیل بیرسٹر فیض اللہ خان نیازی نے کہا کہ 45 دن گزر چکے ہیں اور اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود درخواست گزار کو معلوم نہیں کہ ان کا بیٹا کہاں ہے. CCPO کی رپورٹ میں گرفتاری کی تاریخ تک کا ذکر نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ متعلقہ درخواست سپریم کورٹ میں بھی فائل کی گئی ہے لیکن ابھی تک اسے لسٹ نہیں کیا گیا, لہٰذا اگر درخواست گزار کا ان کے بیٹے کے ساتھ رابطہ کروا دیا جائے تو وہ مطمئن ہو جائیں گے. قانونی افسر نے عدالت سے استدعا کی کہ کیونکہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے لہٰذا عدالت عظمیٰ کا فیصلہ آنے تک اس مقدمے کو مؤخر کر دیا جائے. عدالت نے قانونی افسر کو 2 ہفتوں میں رابطہ یقینی بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے مقدمے کی سماعت اس کے بعد ملتوی کر دی. اچھا جی, اس کے علاوہ شاہد میتلا صاحب سینئر جرنلسٹ جنہوں نے جنرل باجوہ کے حوالے سے آج سے چند ماہ پہلے چند ویلاگز بھی کیے تھے اور انہوں نے وہ لکھے تھے, کالمز لکھے تھے, جسے پہلے انہوں نے انٹرویو کا نام دیا تھا, بعد میں وہ انٹرویو تبدیل ہو گیا تھا اور اس کو کالم کی شکل بنا دی گئی تھی. نیا دور کے اوپر انہوں نے سب سے پہلے انٹرویو چھاپا تھا لیکن اس کے بعد وہ انٹرویو تبدیل ہو کے ایک کالم بن گیا تھا. تو اس کے اوپر انہوں نے ایک اور ویلاگ کیا ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ 5 مہینے بعد اپنے ڈیجیٹل چینل پر آپ سے مخاطب ہوں. مارچ اپریل 2023 میں جنرل باجوہ کے ساتھ ایک انتہائی ایکسکلوسیو انٹرویو کیا تھا اور اس کے بعد اس کو 3 اقساط میں پیش کیا تھا لیکن چوتھا آرٹیکل پبلش نہیں ہو سکا. میں اس میں سے کچھ حصہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. میں کہاں غائب رہا اس حوالے سے بھی بتا دوں. ایک تو پاکستان میں رہتے ہوئے آپ صحافت جیسا مشکل کام کر رہے ہو تو دباؤ کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے. یہی وجہ تھی کہ جنرل باجوہ کے انٹرویو کے مزید پارٹس نہیں آ سکے. جب آپ اس مشکل شعبے میں ہیں تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چلیں. کہیں بھی یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ آپ کسی مہم جوئی کا حصہ بن رہے ہیں. یقیناً کچھ پریشرز بھی تھے. اس کے علاوہ میری کچھ نجی مصروفیات بھی رہیں. مجھے یورپ جانا پڑا. یاد رہے کہ میری ملاقات فروری میں ہوئی تھی اور جنوری میں نون لیگ کی جانب سے بیانیہ بنایا گیا تھا. اس وقت میرا جنرل باجوہ سے جو مکالمہ ہوا تھا, سابق آرمی چیف جنرل باجوہ نے نواز شریف کے احتساب بیانیے کے متعلق تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر مسلم لیگ نون اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بناتی ہے تو یہ ایک بار پھر نواز شریف کی بہت بڑی غلطی ہوگی. نواز شریف نے جنرل پرویز مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلا کر بھی غلطی کی تھی جس کا خمیازہ نواز شریف کو بھگتنا پڑا. اگر نواز شریف فوج کے خلاف بیانیہ بنائیں گے تو پھر موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر پر فوج کے اندر سے دباؤ بڑھے گا. نواز شریف اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ لے کر چلیں گے تو فوج کے اندر نواز شریف کی حمایت کرنے والے چند افراد بھی نواز شریف کے خلاف ہو جائیں گے, جبکہ عمران خان کے حامیوں کی جانب سے جنرل عاصم منیر پر دباؤ بڑھے گا کہ وہ نواز شریف اور مسلم لیگ نون کی حمایت سے پیچھے ہٹ جائیں.
اگر مجھ پر تنقید کی جائے گی تو اس کا دباؤ موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر پر آئے گا. فوج کبھی بھی ایسے بیانیے کو قبول نہیں کرے گی اور نواز شریف کو فوج کی شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا, جبکہ فوج کو اپنی پالیسی بھی تبدیل کرنا پڑے گی. سویلینز کو ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ فوج کسی بھی صورت میں اپنے آرمی چیف پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتی. سویلینز بار بار ایک ہی غلطی دہراتے ہیں. سویلینز کو یہ بات اب سمجھ جانی چاہیے کہ فوج اپنے سابق سربراہ پر کسی بھی قسم کی تنقید برداشت نہیں کرتی. یہ بات نہ عمران خان سمجھتے ہیں نہ نواز شریف سمجھتے ہیں. نواز شریف کو اس غلطی سے پرہیز کرنا چاہیے. نواز شریف یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں فوج نے نکالا, انہیں فوج نے نہیں عدالت نے نکالا. نون لیگ کے پاس نہ بیانیہ ہے اور نہ وہ چہیتے ہیں. نواز شریف کو تنظیم پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ شاید میتلا صاحب نے آج سے مطلب پچھلے سال جو ایک الیجڈ انٹرویو کیا تھا, یہ اس کی تفصیلات جو ہے انہوں نے اب شیئر کی ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ شاہد خاقان عباسی صاحب جناب لنڈن پہنچے ہوئے تھے اور وہاں پہ ان کی نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی. اب بڑی چہمگوئیاں جو ہیں وہ ہوئی ہیں اس سلسلے میں کہ کیونکہ شاہد خاقان عباسی, مصطفیٰ نواز کھوکر اور مفتاح اسماعیل, ان کے بارے میں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جناب وہ ایک نئی جماعت بنانے لگے ہیں. یہ خبر ہم نے آپ کو بہت پہلے دی تھی, لیکن اب جو ہے وہ کچھ پریکٹیکل سٹیپس جو ہیں وہ اٹھائے جانے لگے ہیں. تو شاہد خاقان عباسی صاحب کے بارے میں جو ہے وہ یہ آیا, ایک سورس نے یہ کہا کہ جناب شاید خداحافظی کرنے آئے ہیں نواز شریف صاحب سے, کہ اچھے نوٹ کے اوپر جو ہے وہ الوداع کیا جائے. کچھ نے کہا کہ شاید وہ اپنی کوئی ڈیمانڈز رکھنے کے لیے آئے ہیں, کیونکہ مارکیٹ کے اندر مطلب مختلف قسم کی چہمگوئیاں ہوتی رہتی ہیں. کوئی ٹکٹوں کی, کیونکہ ٹکٹوں کا سیزن چل رہا ہے نا, میں آپ کو بتاؤں کہ ٹکٹوں کے معاملے کے اوپر بڑی لہدے ہوگی. کچھ لوگ ناراض ہوں گے, کوئی ڈیلیں ہوں گی, ہمارے دھڑے کو اتنے ٹکٹ چاہیے, فلاں کے دھڑے کو اتنے ٹکٹ چاہیے, یہ لین دین کے معاملات بھی چلتے ہیں. تو یہ بھی ریومرز جو ہیں وہ اڑی ہوئی ہیں کہ شاید خاقان عباسی صاحب اپنے یا اپنے بیٹے کے ٹکٹ کے لیے جو ہے وہ ڈسکشنز کرنے کے لیے شاید آئے ہوئے تھے نواز شریف صاحب سے, اور اگر کوئی کہانی نہیں بنتی تو پھر شاید خاقان عباسی صاحب کوئی ایکسٹریم سٹیپ جو ہے وہ اٹھا لیں. سو وی ڈونٹ نو, کیونکہ آپس میں ظاہری بات ہے اندر ملاقات ہوئی ہے, سو وی کی ناٹ سے ود کنفرمیشن کہ ایکچوئل بات ہوئی کیا ہے. تو میڈیا کے ساتھ جو بعد میں انہوں نے گفتگو کی, انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت کی کارکردگی متاثر کن نہیں تھی, ہمیں ملک کے معاملات دیکھنا ہوں گے. مسلم لیگ جیتی تو وزارت عظمیٰ کا فیصلہ پارٹی کرے گی. نئی پارٹی بنانے سے متعلق سوال پر ان کا کہنا تھا کہ پارٹی خفیہ نہیں بنتی, جب بھی بنے گی تو سامنے آ جائے گی. نواز شریف سے ملکی امور پر گفتگو ہوئی, نئی پارٹی بنائی نہیں, اس کے قیام کی بات کی ہے. انصاف کا تقاضا ہے کہ نواز شریف سے ہونے والی زیادتیوں کا ازالہ کیا جائے. پارٹی کے کسی لیڈر کے حوالے سے میری کوئی تحفظات نہیں. مریم نواز کی ماتحتی میں کام سے منع نہیں کیا. مریم کو کارکن قبول کرتے ہیں تو لیڈر ہوں گی. نواز شریف سے 35 سال کا تعلق ہے, میں استقبال کا قائل نہیں ہوں. نون لیگی قائد کی واپسی کے حوالے سے کی گئی مشاورت میں شامل نہیں تھا. 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی حکومت کی ذمہ داری ہے. مظاہرے کرنے والے افراد کو اللہ ہدایت دے. ایکچولی جب یہ باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے وہ انہی فلیٹس کے باہر, آفس کے باہر, تو وہاں پہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ نعرے بازی وغیرہ کر رہے تھے. یہ اس کانٹیکس میں انہوں نے کہا کہ جی نعرے بازی کرنے والی جو لوگ ہیں اللہ ان کو ہدایت کرے. میری اطلاعات کے مطابق جو میرے پاس ایک سورس سے خبر آئی ہے, نواز شریف صاحب کو پچھلے 24 گھنٹے میں نون لیگ کی ایک شخصیت کی جانب سے یہ تجویز کی گئی ہے کہ آپ پاکستان واپس نہ آئیں. یہ ان کو لیٹسٹ ایڈوائس دی گئی ہے. اب اس ایڈوائس کے اوپر کیا وہ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, آبویسلی فیصلہ تو نواز شریف صاحب کا ہے, کیونکہ یہاں پہ تو ڈھول وغیرہ بجنے شروع ہو چکے ہیں. مطلب نون لیگ جو ہے وہ فل تھروٹل کے ساتھ تیاریوں کے اندر مصروف ہے. لیکن میری اطلاعات کے مطابق پچھلے 24 گھنٹے میں نواز شریف صاحب کو یہ میسج دیا گیا ہے, ایڈوائس سجیشن دی گئی ہے کہ آپ پاکستان ابھی واپس مت آئیں. اب دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں کیا ہوتا ہے. اچھا جی, اب آ جائیں اس میڈیا مالک کے حوالے سے جن کی میں بات کر رہا تھا, جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بڑے سنگین الزامات لگائے ہیں کرپشن کے. وہ جناب بیسکلی ہیں چودھری سعد نذیر صاحب. یہ چودھری سعد نذیر صاحب بیسکلی بلو ورلڈ سٹی, یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, اس کے یہ اونر ہیں اور یہ سنو ٹی وی کے بھی اونر ہیں. مطلب یہ دونوں پروجیکٹس جو ہیں وہ انہی کے ہیں. تو میری ایک دفعہ ان سے ملاقات بھی ہو چکی ہے. یہ جب ٹیلی ویژن چینل لانچ کر رہے تھے تو اس وقت ایک دوست کے اصرار کے اوپر, جو دوست میرے دوست ہیں اور وہاں پہ کام بھی کرتے ہیں, ان کے اصرار کے اوپر مجھے جو ہے, میں نے وہاں پہ اس وقت ایک وزٹ کیا تھا ان کے وہاں پہ, تو میری ان سے ملاقات ہوئی تھی. تو وہ آبویسلی ملاقات کس لیے ہونی, وہ اس لیے ہونی تھی کہ وہ چاہ رہے تھے کہ میں چینل کو میں نے جوائن کروں, لیکن میں آئی ڈیسائیڈڈ اگینسٹ اٹ. تو یہ بیسکلی سنو ٹی وی کے مالک بھی ہیں. تو انہوں نے بلو ورلڈ سٹی کے خلاف جو ہے وہ پچھلے 2-3 دن کے اندر بڑا گرینڈ قسم کا آپریشن جو ہے وہ کیا گیا ہے.
اور وہاں پہ دفتر شفتر وغیرہ ان کے توڑے گئے, سارا کچھ کیا گیا, اور الزام یہ ہے کہ جی انہوں نے پراپر اپروولس کے ساتھ جو ہے وہ یہ سوسائٹی نہیں بنائی ہوئی ہے. اچھا, بلو ورلڈ سٹی جو ہے وہ پچھلے کئی مہینوں سے آپریٹو تھی, کئی لوگوں نے اس کے اندر پلاٹس لیے ہیں, پراپرٹی ڈیلرز نے ٹکا کے پلاٹس بیچے ہیں وہاں پہ, اور اب وہاں پہ یہ آپریشن کیا گیا پچھلے 2-3 دن کے اندر. انہوں نے پریس کانفرنس کی, سنو ٹی وی کے اوپر اس کی بڑی کوریج بھی چل رہی ہے ساری, یہی اسی چیز کی, بلو ورلڈ سٹی کے خلاف جو آپریشن کیا گیا ہے. انہوں نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا کہ جی سرور خان صاحب ہیں, انہوں نے ہمیں 2.5-3 سال بہت ٹف ٹائم دیا. غلام سرور صاحب جو ان کا بھی تعلق اسی علاقے سے ہی بنتا ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کے ایویشن منسٹر تھے. انہوں نے کہا زلفی بخاری صاحب ہیں, ان کے والد صاحب نے گھر بلا کر ہم سے 4 کروڑ روپے مانگا جس وقت ارطغرل کو آنے سے منع کیا گیا تھا. یہ بیسکلی بلو ورلڈ سٹی ہی ارطغرل, وہ جو بڑی مشہور ٹرکش جو ڈرامہ سیریز تھی, وہ جب ارطغرل پاکستان آئے تھے تو اس وقت انہوں نے یہ سارے ارینجمنٹس کیے تھے, یہ ارطغرل نے کیے, یہ انہوں نے چودھری سعد نذیر صاحب نے کیے تھے. میں قرآن پر حلف لے کر کہتا ہوں کہ زلفی بخاری صاحب کے والد نے 4 کروڑ روپے مانگا کہ 4 کروڑ دے دیں تو ہم ارطغرل کو آنے دیں گے, اور منع بھی انہوں نے ہی کیا تھا. شہزاد اکبر صاحب ہیں, ہمارے جتنے بھی نیب کے کیسز کھلے ان ساروں کو یہ ایڈمنسٹر کرتے تھے. طارق مرتضیٰ صاحب چیئرمین RDA رہے, وہ بھی اعلی کار بنے رہے. عثمان بزدار صاحب کی ٹیم نے 28 کروڑ روپے کی ڈیمانڈ کی تھی ہماری ریونیو رپورٹ اور NOC کلیئر کرنے کے لیے. عامر کیانی صاحب, عمران اسماعیل صاحب اور واسق قیوم صاحب. عامر کیانی صاحب چونکہ حکومت میں تھے, تو جتنے یہاں افسران بیٹھے ہوئے تھے وہ سارے PTI حکومت کے تھے, اور اس وقت بھی جو لاٹ بیٹھی ہوئی ہے یہ وہی لاٹ بیٹھی ہوئی ہے جو اس دور سے چلی آ رہی ہے. ان کے فیسیلیٹیٹرز یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور اب بھی وہ ہمارے خلاف موو ہو رہی ہے, اس کی بنیاد یہ سارے لوگ ہی ہیں. تو یہ انہوں نے پورا جو ہے وہ پریس کانفرنس پاکستان تحریک انصاف کے مختلف رہنماؤں کے اوپر انہوں نے یہ الزامات لگائے. زلفی بخاری صاحب کا اس کے بعد جو ہے وہ ایک بیان آیا, ظاہری بات ان کے والد صاحب کے اوپر الزام لگایا گیا تھا. انہوں نے کہا PTI حکومت میں ہماری سب سے بڑی تشویش غیر قانونی سوسائٹیز کے حوالے سے تھی. یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز سمندر پار پاکستانیوں کو لوٹ رہی تھیں. تحقیقات سے انکشاف ہوا کہ بلو ورلڈ پاکستانیوں کو دھوکہ دینے والی سب سے بڑی فراڈ سوسائٹی تھی. ان کے پاس زمین 300 کنال سے کم تھی جبکہ وہ 4000 کنال سے زیادہ فروخت کر چکے تھے. ترک سفیر نے اس مشکوک کمپنی کے حوالے سے مجھ سے رابطہ کیا. میں نے ان سے کہا کہ ان سے دور رہیں. میں تمام اوورسیز پاکستانیوں کو خبردار کرتا ہوں, بلو ورلڈ ایک بہت بڑا فراڈ ہے جس کا مالک نون لیگ کا ٹاؤٹ ہے. PTI پر تمام الزامات ان کے کہنے پر لگائے جا رہے ہیں. اچھا, اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے, یہ جو زلفی بخاری صاحب یہ جو الزام لگا رہے ہیں, میں سنو ٹی وی کے اندر اگر اٹھا کے دیکھوں, چلے میں چھوٹی سے ایک صرف ہنٹ دے دیتا ہوں کہ یہ جو صاحب ہے نا, چودھری سعد نذیر صاحب, ان کے ساتھ مختلف پارٹنرز بھی ہیں ان کے اس سنو ٹی وی کے اس پروجیکٹ کے اندر. تو زلفی بخاری صاحب کو چاہیے ذرا پتہ کرائیں کہ وہ لوگ کون ہیں. یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ نون لیگ کے ٹاؤٹ ہے, تو کیونکہ میں تو ملا ہوں جا کے, میں تو ان لوگوں کو ملا بھی ہوں, میں جانتا بھی ہوں, میں بیک گراؤنڈ بھی پتہ ہے, ذرا پتہ کرائیں کہ وہ ان کے لنکس کہاں پہ بنتے ہیں اور کس سابق جنرل کے ساتھ جا کے لنکس بنتے ہیں. تو اگر آپ کے یہ باتیں سامنے آ جائیں نا, پتہ لگ جائیں کہ ان کے کس سابق جنرل کے ساتھ لنکس بنتے ہیں, تو یہ نون لیگ والا یہ جو ہے نا کہ جی نون لیگ کے ساتھ جوڑ دینا اس چیز کو, یہ بنتا نہیں ہے. دوسری بات یہ, مطلب اگر آپ سنو ٹی وی کی ایڈیٹوریل لائن کو بھی اٹھا کے دیکھیں نا, تو اس میں کوئی نون لیگ کی مجھے جھلک تو بالکل بھی نظر نہیں آتی, بلکہ کافی حد تک پرو PTI لائنز جو ہیں مجھے نظر آتی ہیں مختلف اینکرز کی. میں نام نہیں لینا چاہتا, اچھا نہیں لگتا, لیکن کافی حد تک جھکاؤ اس طرف کو لگتا ہے. سو اٹ سیمز ویری اسٹرینج. اور دوسری بات یہ کہ یہ آپ کے یہ جو زلفی بخاری صاحب کہہ رہے ہیں, یہ آپ کی اپنی پارٹی کے حوالے سے, آپ کی اپنی حکومت کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ 300 کنال سے بھی کم ان کے پاس زمین تھی اور وہ 4000 کنال سیل کر گئے. تو یہ تو سارا کچھ آپ کے اپنے دور میں ہوا ہے, پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ہوا ہے. تو یہ جو صاحب ہیں چودھری سعد نذیر صاحب, اگر ان کے خلاف اگر ایکشن لینا تھا تو اس وقت لیتے نا, کہ آپ کے اتنا بڑا فراڈ آپ کی ناک کے نیچے ہو رہا تھا کہ 300 کنال اگلے کے بعد زمین اور 4000 کنال بیچ کے اور آپ کو پتہ تک نہیں لگا. کمال ہے ویسے. تو یہ جناب ایک نیا پنڈورا باکس ہے جو کھل گیا. اب دیکھیں یہ کس طرف جاتا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.